اور چھوٹی سی بات، آج کل میں نے آپ لوگوں کو درود کے بارے میں بات بتائی تھی، آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ جیسے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس کے شروع میں چھوٹا سا ایک ورڈ اور ایڈ کر لیا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے دو فرق پڑیں گے۔ دیکھیں سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی جو پاکیزگی ہے ہم اس کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو جو جس کی جنریشن سے جنریشن سے جنریشن جو ہے وہ دنیا میں رہے گی، ٹھیک ہے نا، اور اس کو تم سجدہ کرو گے، تو فرشتوں نے تھوڑا اعتراض کیا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، جن بھی، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں اور جن بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اس وقت جواب نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جن سے کہا، تو جنوں میں سے ابلیس جو تھا، ابلیس نے کہا کہ آپ، میں اس کو کیوں سجدہ کروں جو ایک ڈرٹ سے بنا ہے؟ تو میں تو اس کو سجدہ، تو وہ اس کا منکر ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے فوراً کہا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسم سکھائے، ورڈز سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں نے فوراً کہا، کیا کہا؟ سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم علیم الحکیم۔ سبحانہ کا لا علم، ہمیں پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ سارا علم صرف آپ کو تھا، آپ اس کیوں مخلوق کو کریٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا تھا، تو آپ، انہوں نے تعریف کی۔ تو اگر ہم جب ساتھ بولیں گے سبحان اللہ الحمدللہ، ایک تو ہم نے فرشتوں کے کہی ہوئی عمل پہ عمل کیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو سبحانہ کا، اور آگے ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہم الحمدللہ کہ ایک تو ہم نے فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہم بھی اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ہی تعریف کر رہے ہیں، اسی طرح ہی شکر ادا کر رہے ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، سبحانہ، سبحان کہنا اللہ تعالیٰ کی مطلب، اب ہم نے تو الحمدللہ کہہ دیا یہ کہہ کے کہ ہاں، بٹ اللہ کی ذات بہت اوپر ہے اور ہم بہت نیچے ہیں، تو اگر ہم خود کو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا میں ٹھیک ہوں، نہیں، اس سے پہلے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے اللہ بہت بڑا، دین ہم الحمدللہ ہیں۔ پہلے ہم الحمدللہ نہیں ہیں، ہم اس وقت الحمدللہ ہیں جب میرا اللہ جو ہے وہ میرے سے آگے ہے، میرے سے بہت اوپر ہے، تو ہم نے اپنے اللہ کو پہلے ہائیسٹ پلیس پہ جو ہے نا وہ رکھا، پھر ہم نے الحمدللہ بولا۔ تو اپنا یہ معمول بنا لیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیسی ہیں آپ، تو آپ جواب دیں گے سبحان اللہ الحمدللہ۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، کوئی کیئر مت کرے کہ اب یہ دیکھیں یہ مدرسے والی ہیں، یہ قرآن والی، ہاں ہم قرآن والے لوگ ہیں، ہاں ہم مدرسے والے لوگ ہیں، ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نماز قرآن کرتے ہیں، کوئی ہمیں اس میں شرم نہیں، ہم باعث فخر ہیں یہ چیز۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ، پہلے اللہ کو پلیس کریں، فرشتوں کی سنت پر عمل کریں، اور پھر اپنے آپ کو بیچ میں لے کے آئیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتانی تھی، اور چونکہ یہ میں نے بیچ میں یہ ایڈ کی ہے دعا، تو روز ہم پڑھیں گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالی ہمیں یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ یاسین الحمدللہ ہارٹ ہے ہمارے قرآن پاک کا، اور پورا خلاصہ ہے ہمارے دین کا، اور اس کو ہم نے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ سورہ یاسین 2 حصے ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، والقرآن الحکیم امام مبین، اور ہم پڑھ چکے ہیں سابقہ اقوام کی سرکشی اور انجام، بٹ ڈونٹ forget کہ یہ ویل لنکڈ آپس میں آیات ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب ہم نے پارٹ 2 پڑھا تھا تو جو سب سے لاسٹ آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سب لوگوں نے میرے پاس جمع ہونا ہے، تم سب لوگ میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور اس والی آیت کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہماری پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے آنکھوں دیکھی آیات سے ہدایت لینے کی کوشش کرنی ہے، مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر خلوص نیت سے ہم لیں گے۔ اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ تو اہتمام کیا ہوگا نا ہمارے لیے، ایسے تو نہیں ایک انسان کریٹ کر کے بھیج دیا۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا سجائی، اس میں چیزیں ہمارے لیے کیا کیا رکھی ہیں، ان کو ہم نے جاننا ہے، اور ان کے
ظاہری مطلب ڈھونڈنے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ ہی جاتے ہیں، ہمیں ان کے اندر باطنی، ان کے چھپے ہوئے ورڈز کو ڈھونڈنا ہے، وہ کیا مطلب تھا، وہ کیسے کیسے اپلائی ہوتے ہیں، تو وہ ہم ابھی اس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سے 12 ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا والا پارٹ ریپیٹ کروں گی کچھ بھی ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں انگریو ہو جائے۔ نبی کریم کی رسالت تھی ہدایت دینے کا، مقصد کے لحاظ سے نیک لوگوں کے لیے اس میں اجر، اور جو منکر تھے ان کے لیے سخت انجام کی وارننگ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیں گے اس قرآن کا، اور جو نہیں چاہتے، جو ہٹ درم ہے، تو پھر ان کے دل سخت ہیں اور وہ غفلت میں۔ پھر اس کی اگزامپل اللہ نے دیکھے، پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوا، یہ دیکھیں پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ منکروں کے لیے سخت انجام ہے اور نیک لوگوں کے لیے اجر ہے۔ اب نیکسٹ اس کا لنک بنتا ہے کہ کیا کیا انجام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے دیا آپ کو، پہلے پارٹ تو ختم ہو کے نیکسٹ ایگزامپل سٹارٹ ہو گئی۔ کیا ہوا سابقہ اقوام کو، جب ان کو پیغام دیا گیا، نہ انہوں نے رسولوں کی مانی، نہ انہوں نے کسی نیک لوگوں کی مانی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس مومن کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر جب آپ کو پتہ ہے وہ لشکر نہیں بھیجتے، پھر انہوں نے سیدھی ایک تیز آواز ہی صرف آئی اور وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منکر تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگ پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان پہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی زندگی، دی ہوئی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزاریں، گائے بھینسوں کی طرح نہیں گزارے، بکریوں کی طرح نہیں گزارے، چوپاؤں کی طرح، رینگنے والے کیڑوں کی طرح نہیں گزارے، تو دنیا میں بھی ہمیں بہت آسانی ہے اور آخرت میں بھی بہت آسانی ہے۔ شورٹ جو ہماری زندگی کا مقصد جنت ہے وہ ہمیں ملے گا، بٹ سنسیریٹی چاہیے، ایفرٹ چاہیے، تھوڑا آپ کی زندگی کا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا لنک جو ہے کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب لوگوں نے میرے پاس ان دا اینڈ جمع ہونا ہے، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں خود بھیجا ہے واپس آنے کے لیے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے قدرت الہی کی مختلف نشانیاں اب ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک زمین مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا، مطلب اب یہ نہ کہ زمین اٹھ کے کھڑی ہوگی، نہیں، زمین کو کیا پروسیس سے زندہ کیا وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ کھیتوں میں دانے ہمارے لیے اگائے، دن رات کی گردش، سورج اور چاند کا نظام ہمارے سامنے رکھا، کیسے بتایا کہ پانی اور اس میں سے کشتی کیسے چلاتے ہیں اور انسان کیسے سفر کر سکتا ہے، کیسے دنیا کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو وہ پھر سخت غفلت میں ہیں۔ کائنات کا ہر نظام اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے، یہ ہم اس پارٹ میں پڑھیں گے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بس 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ خیر سنا۔ کل ہم نے پڑھا تھا، ہم تھوڑا سا پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایک جو ایمان ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، کیا دی تھی کہ ایک درخت ہے، یہ جو ایک انسان کے اندر ایک ایمان کی مضبوطی کو ایک ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ وہ ایک انسان کے اندر ایمان ایسا ہونا چاہیے ایک مضبوط درخت کی طرح، جس کی جڑیں جو ہے نا اس کے اندر تک پیوست ہوں اور جس کی شاخیں آسمانوں تک۔ یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ریزیمبلنس اللہ تعالیٰ ایگزامپل کس کی دے رہے ہیں؟ ایک درخت کی۔ تو اس لیے جب بھی جس کے اندر ایمان سٹرونگ ہوگا، جس کے اندر اللہ کے ساتھ لگن ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور پیار ہوگا، اگر وہ الحمدللہ کہنے سے پہلے سبحان اللہ کہیں گے تو لوگ اگر برا مانتے ہیں مانے، بولو ان سے کہ نہیں میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں صرف کلمہ پڑھتا نہیں، میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی سورۃ اعراف کی، اس کا ترجمہ تھا کہ ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ دل سے سمجھنا صرف قرآن ہے اور آنکھوں دیکھنا صرف قرآن ہے۔ دل تو دھڑکنے کے لیے، دماغ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ نہیں، آپ دل سے سمجھو۔ روحانیت کو، اسپرچولیٹی کو صرف دل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دل کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اور ریلیجن ہماری فیلنگز کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ریلیجن، ہم روتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی اللہ ہی یاد آنا چاہیے لیکن کم آتا ہے، لیکن روتے میں اللہ تعالیٰ، جتنی بھی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹیچڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری، اور وہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، دماغ تو ہمارا کہتا ہے 2+2 4 ہے، 4+4 8 ہے۔ دماغ تو ہمارا بالکل ایکوریٹ قسم کے ہمارے حقائق مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے، دل نہیں مانگتا۔ دل کہتا ہے نہیں،
ایسا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے میرا اللہ تو اگر کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سزا دوں گا، تو وہ غفور بھی تو ہے، وہ رحیم بھی تو ہے، وہ رحمان بھی تو ہے، وہ رحیم بھی تو ہے نا. تو یہ دل کی باتیں ہیں نا. اور ہم بیٹھ کے نماز پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں؟ دل کی باتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کیلکولیشن کر کے تھوڑی بتا رہے ہوتے ہیں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. نہیں، ہم دل کی باتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں، وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے نا انسان کو، اللہ کو پتہ ہے اس کی نیچر کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل دے دیا ہے، سمجھو اس سے، آنکھیں دی ہیں، دیکھو اس سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بھی خوبصورت اگزامپل اللہ نے کیا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا جو پسلیاں ہیں نا، جو آپ کے اندر ریبز ہیں، وہ دیکھیں اگر آپ ان کی انٹرنیٹ پہ شیپ دیکھیں تو اسی محراب کی طرح یہ جو بنا ہوا ہے نا ایسے کر کے اوپر سے یہ بنا، اسی طرح ہماری کیجز بنی ہوئی جس کے اندر ہم ریبز کہتے ہیں، اور اس کے اندر دل ہے. اور اتنی خوبصورت آیت ہے سورۃ نور کی یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کے جو پسلیوں کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر ایک دل رہتی ہے، اور وہ دل جو ہے وہ نور ہے، اس کے اندر نور ہے، اور وہ نور کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی نور ہے. اگر آپ کے دل میں، اگر آپ کا دل ویسے ہی، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس کا دل بہت سافٹ ہے، اس کا دل بہت نرم ہے، اس کا دل بہت سخت ہے. تو ہم دل سے فیلنگز کو اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں، ادروائز ان ریالٹی تو دل سخت نہیں ہے. اگر دل سخت ہو تو ہماری تو سانس ہی نہ ہے، نرم بھی نہیں ہو سکتا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے. لیکن ہماری جو فیلنگز کیا کہہ رہی ہیں؟ دل سافٹ ہے، اس کا دل سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے دل جو ہے نا وہ نور سے بھر دیا جب تم نے ہدایت لے لی، جب تم نے قرآن پڑھ لیا. تو جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحان سبحان اللہ صرف اللہ ہے، تو پھر تمہارے دل کے اندر نور پہ نور رکھ دیا. تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ ایک کمرہ لیں اور اس کے اندر ایک جھروکا سا بنائیں، ایک چھوٹا سا، جو اس طرح اسی شیپ میں ہو. تو اس میں ایک چراغ جلا کے رکھیں، باقی کمرے کی لائٹ بالکل بند کر دیں. تو آپ دیکھیں گا کہ وہ چراغ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اس ایریے میں روشنی دے گا. وہ چھوٹے سے روشن دان، وہ جو ایک آپ نے جھروکا سا بنایا، اس کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لائٹ محدود ہو جاتی ہے ایک ایریے کے اندر، اور وہ پورے کمرے کو روشن کر دیتی ہے. تو جیسے ہم ٹیبل لیمپ جلاتے ہیں، چلے محراب کو تو قرآن پاک نے اگزامپل دی. آپ لوگ چونکہ آج کل کے لوگ ہیں، آپ ایک ٹیبل لیمپ لیتے ہیں، ٹیبل لیمپ کو ٹیبل پہ رکھ کے آن کریں، باقی سارا کمرے کی لائٹ آف کریں. اس ایک ٹیبل لیمپ کی وجہ سے نہ صرف ٹیبل پہ روشنی زیادہ ہوگی بلکہ پورے کمرے میں بھی روشنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بھی اگزامپل اسی طرح ہی آپ کو دے رہے ہیں کہ نور علی نور، کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی پسلیوں میں ہے، اور وہ ایک نور کی طرح ہے. اس کی جو روشنی ہے وہ آپ کی پورے جسم میں ہونی چاہیے، آپ کی روح تک اس کو فیل کرے کہ میرے اندر جو ہے نا اللہ کا نور ہے، اور میں اللہ کے کہنے کے مطابق چل رہا. پھر میں نے آپ لوگوں کو اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں دودھ کی مثال دی ہے، شہد کی، پانی کی، انگور کی، کھجور کی. اور پھر دودھ جو ہے وہ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ گائے کے اندر سے، جہاں پہ خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، بٹ وہ فلٹر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے. اتنا فلٹر ہو کے آتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے غذائیت ملتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام بھی اسی طرح غلاظت والی سوسائٹی میں رہ رہے تھے، لیکن اسلام نے ان کو پاک کر دیا، اور وہ پاکیزہ امت بن کر نکلے. ہمیں بھی ہمیں بھی غور کرنا ہے، اگر ہم بھی اس سوسائٹی میں ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم صحابہ کی سنت پر چلیں. پھر شہد کا بتایا تھا کہ شہد مکھی پیدا کرتی ہے، اور مکھی ایک سسٹم سے چلتی ہے پیسٹ نہیں چل رہی، کبھی دائیں جا رہی، کبھی بائیں جا رہی، کبھی بھی وہ نہ شہد بنا سکے. ٹھیک ہے. کبھی وہ کون سا برانڈ پہن کے جا رہی، کبھی کون سا پہن رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی جوتے اس کو 50 کے چاہیے، کبھی نو. اس نے کہا کہ سب کچھ سٹائل سائڈ پہ کر دو، میرا کام اللہ نے کیا دیا ہے، مجھے پھولوں سے رس چوسنا ہے اور مجھے شہد بنانا ہے. کیونکہ اللہ نے ذکر کر دیا قرآن پاک میں کہ اس میں شفا ہے، تو یہ جو انسان اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، یہ مجھے میرے بنائے ہوئے شہد کو کھائیں گے، ان سے شفا ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے یہ کرنے. شہد کی مکھی اللہ کے حکم کو فالو کر رہی، پراپر کر رہی. تو ہم تو شاید کی مکھی بھی نہیں بن رہے. پانی اور پانی دیکھیں، پانی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی کی بنیاد ہی پانی. پانی پانی ہمارا 75% بلکہ کہہ لیں 90% ہماری باڈی پانی پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر پانی کو تشبیہ دے دی ہے بارش سے، پانی کو تشبیہ دے دی ہے ٹھنڈے پانی سے، اور پھر اس کو کہا ہے کہ یہ اسی طرح آسمانوں سے اترتا جیسے وہی اترتی. اٹس سو بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پانی اتارا تو ساتھ میں وہی بھی اتاری ہماری ہدایت کے لیے. کوئی ہوگا اتنا پیار کرنے والا؟ پیدا بھی کیا، کھانے پینے کی چیزیں بھی زمین دنیا میں رکھ دی، ہدایت بھی دے دی ہے، اور کہہ بھی رہا ہے کہ یار سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہ ابلیس کے باتوں میں مت آؤ. مجال ہے ہمارے اوپر ذرا سا بھی اثر ہو جائے. دین پھل دیے، پھلوں میں کیا دیا؟ انگور، کھجور.
اب انگور دیا ہے، اس کی بیل کو کتنا کیئرفلی ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اس کو کیڑا نہ لگ جائے، بس صاف ستھرا فروٹ ہے، اس کا جوس نکالو، اس کو ویسے کھاؤ پیو، نہیں اس کی شراب بنانی ہے، بس الٹا کام کر رہا ہے، سیدھا کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر کیا ہوا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یاسین کا تھرڈ پارٹ، یہ تو ایک تمہید تھی، ایک آپ لوگوں کی برین کو تھوڑا سا وارم اپ کرنا تھا کہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی دنیا میں آنے سے پہلے بنا کے رکھ دی، یہ لو بھائی، یہ دیکھو میں نے کتنی خوبصورت دنیا بنا دی، گرین دنیا، ہر طرف سرسبز ہے، پانی ہے، چاند ہے، سورج ہے، فروٹ ہے، انسان ہے، پیئرز میں بنا دیے، عبادت کے لیے جگہ بنا دی، اتنی خوبصورت دنیا بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، بھیج دی ہے بنا کے کہ یہ لو جا کے رہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا، اگر آپ نے دنیا میں نا انگور نہ کھایا ہوتا، اگر آپ نے دنیا میں سیب نہ کھایا ہوتا، اگر آپ نے یہ گرینری نہ دیکھی ہوتی، اگر آپ نے پانی نہ اس طرح جھرنے بہتے ہوئے دیکھے، آپ کے ذہن میں کوئی کتنا بھی زور لگا لیتا، جنت کا تصور بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا، چونکہ آپ نے ایک پری ویو لے لیا ہے جنت کا، اس کو پری ویو کہتے ہیں نا، جانے سے پہلے ایک آپ نے نظارہ دیکھ لیا کہ یہ گرینری ہوگی، ایسا فروٹ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو فروٹ ملے گا لیکن اس سے بہتر ذائقے میں، اس سے بہتر خوبصورتی میں، وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب فل لیوش روم، اے سی چل رہا ہو، ٹھنڈا کمرہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم لیٹے ہوتے ہیں، سخت باہر گرمی ہوتی ہے، 50 ٹیمپریچر، ہم کہتے ہیں یار کمرہ جنت بن گیا میری، اب ہم کس سے تشبیہ دے رہے ہیں، جنت سے۔ تو ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ایک خاکہ دنیا میں رہ کے بنا دیا ہے، ایک ہلکا سا دے دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں ایسے ایسے ہیں، جنت میں اس سے ڈبل ٹرپل ٹرپل پتہ نہیں، اس سے ڈبل جتنی آپ سوچ لو اتنی خوشی ہوگی، اتنی اس کی خوبصورتی ہوگی۔ اگر آپ کو یہاں پہ سحری افطاری کے ٹائم پانی پی کے ایک ایک کیا اسے کہتے ہیں سکون مل رہا ہوتا ہے، انرجی مل رہی ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ یہ والا جو پانی دنیا کا ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ میٹھا پانی، 1000 گنا زیادہ انرجی والا پانی آپ کو جنت میں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بیسیکلی دکھا کے نا ہمیں اس کا پری ویو دے دیا جنت کا، کہ ایسی جنت ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے نبی ہوں گے، ہمارے پاس جتنے رسول ہیں وہاں پہ ہوں گے، ہمیں اللہ سے ملاقات کا شرف ملے گا، آج تک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم دنیا دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھ کے پہچانتے ہیں، یہ بھی اللہ میاں نے بنائی، یہ ہائے میرا اللہ کتنا بڑا، اللہ اتنا ٹیسٹی فروٹ، اتنا انار کھولتے ہیں ریڈ نکل آتا ہے، او سبحان اللہ، اس کو دیکھ کے ہماری خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ قسمت والوں کو خربوزہ میٹھا ملتا ہے، زیادہ تر پھیکے ہی ہوتے ہیں، اور جب میٹھا مل جاتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اور خربوزہ میٹھا نکل آیا، سوچیں جنت میں ہوگا ہی میٹھا، پھیکا ہوگا ہی نہیں۔ یہاں پہ تو تربوز میں بھی وہ انجیکشن لگا کے اس کو ریڈ کر دیتے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ویسے نیچرلی تربوز آپ کو میٹھا اور ریڈ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیمپٹیشن دی نا ہمیں، ہم کھانے پینے والے لوگ ہیں نا، اب ہو سکتا ہے ہماری ابھی سے زیادہ اچھے کپڑے وہاں پڑے ہوں، جنریشن سے زیادہ اچھے پڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، الان سے زیادہ بہتر برانڈ ہمیں وہاں پہ مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہی تو انسان ہے، وہاں تو انسان نہیں، وہاں تو انسانوں سے بہتر، جنت میں تو بہترین انسان ہوں گے، تو بہترین ڈیزائنرز بھی ہوں گے، تو اس لیے جو ہے اس پریویو کو انجوائے کریں، اس کو دیکھیں اور اس سے بہتر کی تلاش میں رہیں، اس میں کھو نہ جائیں۔ اچھا، اب ہم تیسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں، تیسرے پارٹ کو میں نے 3 حصوں میں اور ڈیوائڈ کر دیا آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے پوری کوشش میں کروں گی کہ اس کو پڑھ لیں ہم، یہ آیت نمبر 33 سے 36 تک اس کا ایک ہی ٹاپک ہے، کائنات کی تخلیق کیوں کی گئی اور اس کا نظام کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم یہ ڈفرینٹ آیتوں کو پڑھیں گے، مردہ زمین کو زندہ کرنا، اناج اور پھلوں کی تخلیق، چشمے اور پانی کا نظام، اور جوڑوں میں تخلیق، جوڑے وہ نہیں گوڈے گٹے نہیں ہیں، جوڑے پیئرس، انسانوں کے پیئر، چاند سورج زندگی موت، یہ وہ والے جوڑے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو باجی کیا ہمیں سائنس لے کے بیٹھ گئی ہے، ہمیں کہہ رہی ہے یہ تو ہماری نیز ہیں جوائنٹس ہیں، نہیں نہیں، یہ میں کچھ اور پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا سائنس نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ون آف مائی بیسٹ فیوریٹ امام، ویسے تو امام بہت سارے بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے امام راضی بہت 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 اچھے لگتے ہیں، ان کی میں بہت زیادہ ان کو پڑھتی ہوں، اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان کو بہت زیادہ بیچ میں کوٹ بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب امام راضی نے اس دنیا کو کیسے ایکسپلین کی ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا، اس کے اندر جو آیتیں ہیں، آیت کو میں نے آپ کو بولا تھا نا، آیت کو کہتے ہیں نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں، قرآن میں نشانیاں ایک کہہ لیں ٹیکسٹ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی، یہ پڑھ لو، ان کو سمجھ لو اور ان کے اندر کے چھپے ہوئے معنی کو جان لو۔
اور ایک اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، جس میں چاند ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، ستارے ہیں، زمین ہے گھوم رہی ہے۔ تو یہ وہ والی آیات ہیں، یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے۔ آنکھوں کے لیے دنیا کی آیات ہیں، قدرت ہمارے سامنے، چشمے ہیں، گرینری ہے، دودھ ہے، پانی ہے، یہ سب وہ والی آیات ہیں جو آنکھوں نے دیکھنی ہے۔ اور جو قرآن کی آیات ہیں وہ دل نے سمجھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دونوں چیزوں کو آپ لوگوں نے دماغ میں رکھتے ہوئے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ اب وہ امام راضی کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات کی دو قرآنی پڑھنے والی، قرآن کہتے ہیں ایسا لفظ ہوتا ہے عربی کا قرآن، کاف را اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ایسی چیز جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم قرآن کی آیات کو بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یہ بھی تو کریشن جو اللہ کی، تو اس کو بھی تو بار بار دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، اس سینس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہے وہ دو، ایک آیات وہ ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جو نشانیاں قرآن میں موجود ہیں، ایک آیات وہ جن کو آیت کونیاں کہتے ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو کائنات میں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، انسان کی تخلیق ہے۔ تو یہ دو طرح کی نشانیاں امام راضی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی نشانیاں ہمیں دنیا میں دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ویل اٹیچڈ ہے۔ جو قرآن میں ہے نا وہ ہمیں زندگی میں مل رہا ہے، جو زندگی میں ہے وہ ہمیں قرآن میں مل رہا ہے، اور قرآن اور کائنات ایک دوسرے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اب قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کی آیات ابھی ہم تدبر کر رہے ہیں نا بیٹھے، ہم اس کو سوچ رہے ہیں، ہم اس کے میننگز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ہم فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور کائنات میں جو آیات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم فیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن، امام راضی کہتے ہیں قرآن کا معجزاتی پہلو یہی ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے ان میں ظاہری بھی اور باطنی دونوں معنی ہیں، جبکہ جو ہمیں نظر آتے ہیں نا وہ صرف ایک معنی ہے۔ پانی ہے تو ہمیں صرف پانی نظر آ رہا ہے، وہ صرف پانی ہے، بٹ قرآن بتاتا ہے کہ وہ پانی کے علاوہ وہی بھی ہے، اس کو ہم ریزیمبلنس وہی کی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن بتاتا ہے کہ شہد جو ہے وہ شفا بھی ہے، وہ صرف میٹھا میٹھا سا ایک مٹیریل نہیں ہے، وہ شفا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ پاک ہے، وہ نکلا کیسے ہے وہ ہم نے سائنس کے تھرو دیکھا کہ ایک گائے کے اندر تھا، اندر اس کے ہارمونز کی چینجز ہوئی، اور وہ ہارمونز چینج ہوئے، بلڈ علیحدہ ہو گیا، گندگی علیحدہ ہو گئی اور وہ باہر آ گئی۔ تو یہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے، باہر قدرت کی نشانی ہے، لیکن اس کا معجزہ کیا ہے قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ ذہن میں رکھیں، جو باہر کی نشانیاں ہیں وہ ہماری آنکھ کی دیکھنے والی ہیں، اور جو ہمارے قرآن کے اندر آیات ہیں وہ ہمارے دل نے دیکھنی ہے۔ یہ میں نے شروع میں کل اس لیے آپ لوگوں کو اس کا تعارف کروایا تھا، بیس بنائی تھی، اور میں نے کہا تھا جو کل کا لیکچر مس کرے گا اس کو آگے والا لیکچر بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آج کا لیکچر سمجھنا ہے تو کل والی ریکارڈنگ سن لیجیے گا، وہ میں نے شارٹ کر کے ڈال دی تھی۔ اب آیت ہماری آتی ہے 33۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آیت اللہ ہم الارض المیت و احیانا، اور ان کے لیے زمین ایک نشانی ہے جو مردہ پڑی ہے، وہ اخرجنا منہا حبا ومنہ یاکلون، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس سے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اب یہ ذرا تصویر کو غور سے دیکھیں کہ یہ زمین اگر ہمارے پاس ہوتی، صرف اس کو گرین والی کو ذہن میں نکال دیں، تو بتائیں ہمارا سروائیول تھا؟ نو، انسان کا سروائیول ہی نہیں تھا اس زمین پہ۔ وہ نہ اس کو بارش مل رہی ہوتی، خالی ایک زمین ہوتی، نہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، نہ پانی ہوتا، تو سروائیول ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ زمین بنائی، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اللہ نے بارش برسائی، اور پھر ہمیں یہاں سے یہ ساری چیزیں دی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ گوشت کھاتے ہیں، گوشت بھی میں ہماری کھانے کی ہر چیز آپ کے سامنے آج آپ نے بالکل غور سے، جب آپ کی افطاری کی پلیٹ آپ کے آگے پڑی ہوگی نا، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ اس میں جو جو کھانا آیا ہے وہ سارے کا سارا زمین سے آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں سے اگر میرا چکن پڑا ہے وہ زمین سے کیسے آیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمین جو مرغی ہے وہ دانا کہاں سے چنتی ہے؟ زمین سے۔ وہ دانا چنے گی، اس کی پرورش ہوگی، وہ بڑی ہو جائے گی، اس کا گوشت کاٹ کے ہم کھا جائیں گے۔ اوکے، آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، وہ تو میں نے رولز کھائے تھے، اس کی پٹی زمین سے کہاں سے آئی ہے؟ رولز کس سے بنے؟ میدے سے۔ میدا کس سے بنا؟ گندم سے۔ گندم کہاں سے آئی؟ زمین سے۔ پانی زمین سے۔ آپ کا کھانا زمین سے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کھانے والی جو زمین سے نہیں آتی۔ ہاں، اس کو ریفائن کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کو ہیومن میڈ بنا دیا جاتا ہے، بٹ بیس اس کی زمین ہی۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کیا کہا تھا؟ میں اس کو مٹی سے پیدا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے. تو کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہماری غذا بھی مٹی سے ہی ہمیں دی ہے. غور کرنا ہے، یہ تدبر ہے، اس کو پڑھنا، اس کو کہنا تدبر کہتے ہیں. اب جیسے یہ والی آیت ہے، اب ہم ذرا اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. وہ آیتن، اور اور ایک نشانی، اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانی کی بات کر رہے ہیں یہ والے آیتن. لا ہوں، ان کے لیے، لا آ گیا نا اور آگے ہم آ گیا، تو ان کے لیے، یہ سب کے سب ہم ہے، جمع ہے، اور یہ لا لگنے سے ان کے لیے. الارض، زمین، وہ جو ہم زمین ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ اس زمین کی بات کر رہے ہیں. المیتو، مردہ، خشک اور بنجر زمین. احیینا، ہم نے اسے زندہ کیا، ہا لگا ہوا ہے آخر، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. تو ہم نے اس کو زندہ کیا، اللہ نے بارش کے ذریعے زمین کو زندگی بخشی. اور اخرجنا، اور ہم نے نکالا، کہتے خارج ہو جاؤ زندگی سے، نکل جاؤ، تو وہاں سے اخرجنا، منہا، اس میں سے، میم آ رہا ہے نا، من ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے. او بھائی صاحب کدھر چلے گیا؟ اچھا، یہ اخرجنا، اور ہم نے نکالا. اللہ نے زمین سے فصلیں اور غلہ پیدا کیا، منہا، اس میں سے، زمین کے اندر سے. اب کیا کہتا ہے؟ حبن، دانے، جیسے گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، اس کو دانے کہتے ہیں. فمنہ، پھر اس میں سے، یعنی غلے میں سے، یاکلونا، وہ کھاتے ہیں، انسان اور جانور اسی غلے کو کھاتے ہیں، اسی اناج کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، زمین کو زندہ کرنا سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش برسائی، جس سے مردہ زمین میں زندگی لوٹ آئی. یہ عمل اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما اما تاہو اکبر ہو، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی تھی، پھر وہی اللہ اس کو موت دے کر قبر میں بھی رکھوائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اگزامپل کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو مر گئے تو بس مر گئے، کوئی جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں جب تک زندہ ہے زندگی ہے، جب نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، جب ہم ختم ہو جائیں گے زندگی ختم. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اس زمین میں، اگر آپ ایک خالی زمین لیں، ٹھیک ہے، اگزامپل کے طور پہ، اس کے اندر ایک بیج لیں، کسی بھی چیز، اس کو بو دیں. آپ کا کام کیا تھا؟ آپ نے زمین کو کھودا، اس میں بو دیا، پانی دے دی. اس کو، اس زمین سے وہ نکلے گا کیسے؟ اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی شیپ کیا ہوگی، وہ گرو کرے گا نہیں کرے گا، وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس زمین میں جب تم بوتے ہو، یا اگر زمین میں کوئی اناج اگاتے ہو جو کہ تمہارے اگانے سے پہلے میں نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین میں پہلے سے تیار کر کے ہمارے لیے رکھا تھا، تو کیا کہ مردہ زمین میں زندگی لوٹ آتی ہے، اور وہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن یہ صرف میں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہوتا ہے، آپ نے وہ کوشش کر لی، نتیجہ آپ، اس کے آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اٹس جسٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں میں نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں کون آیا؟ بچہ. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اب سائنٹیفکلی نہیں سوچنا، بار بار بول رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ وہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں یہ اسپرم ہوتا ہے، تو ایک ایگ ہوتا ہے، تو میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو ایک زمین تھی نا، ایک یوٹرس، جسٹ لائک ایک زمین، اس کے اندر ایک بیج بویا، آپ لوگوں نے، میاں بیوی نے مل کے. اب وہ گرو کیسے کرے گا، کمپلیٹ کرے گا نہیں کرے گا، ہیلدی ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، وہ کتنا گورا ہوگا، کالا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، بال براؤن ہوں گے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. اس جس لائک جیسے آپ نے زمین میں بیج کو بو دیا، اب اللہ نے اس کے بیج سے پودا کیسے نکالنا ہے، وہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے. ہمارا کام صرف وہ کام کرنا ہے، وہ کوشش کرنی ہے، وہ ہم نے کی. تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں سما اماتا اکبر ہوں، جیسی طرح تم قبروں میں بھی چلے جاؤ گے نا، تو وہاں سے بھی نکالے جاؤ گے، اور وہ حساب ہوگا تم لوگوں کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک تم لوگوں کو قبر میں رکھنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. تو اس کی اگزامپل بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفک ٹائم کے لیے، 9 مہینے کے لیے بچے کو ماں کی یوٹرس میں رکھتے ہیں، اور پھر جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہ پین ہوتی ہیں لیکن مرتا نہیں ہے کوئی بھی، وہ بچہ ایک بالکل نارمل طریقے سے باہر آتا ہے. نیچرل پروسیس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب بچے کو پیدا ہونے کے لیے ایک آسانی دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تم لوگوں کو قبروں سے نکالوں گا تو اسی طرح ہی باہر نکالوں گا جیسے تم لوگ نیو بورن تھے. وہ میرا کام ہے، میں نے نکال لیا، حساب تم لوگوں نے دینا ہے.
کہ جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا وہ کیا تم لوگ پورا کر کے آئے ہو؟ اور وہ مقصد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جیسے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے سرکمسیئنس کرواتے ہیں، اگر لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کے وہ بال بھی کٹوانے ہوتے ہیں، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی خوراک کا انتظام ماں باپ کرتے ہیں۔ کرتا کون ہے؟ اللہ۔ ماں باپ ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لڑکی جو ہے یہ تو گھر کے سارے کام کرتی ہے، یہ اتنی اچھی بہو ہے، اس کے اندر اتنی اچھی عادتیں ہیں، اس کی تربیت بہت اچھی ہے۔ تربیت تو صرف وہ ہے جو آپ نے گھر میں ایک ماحول دے دیا۔ آپ اچھا ماحول دیں گے وہ اچھا بچہ بن جائے گا، آپ اچھا ماحول نہیں دیں گے وہ اچھا بچہ نہیں بنے گا۔ تربیت تو اللہ دیتا ہے، اللہ نے نیچر انسان کی رکھی ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ آج یہ جو چار پانچ لوگ خواتین ہم بیٹھی ہوئی ہیں قرآن پاک کو پڑھ رہی ہیں، ہماری روح کے اندر تشنگی ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ چلو اگر ثواب کے لیے بھی بیٹھے ہیں تو بیٹھے تو ثواب کے لیے ہی ہیں نا۔ تو یہ خیال بھی ہمیں اللہ نے دل میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کب ڈالتا ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ اگر ہم نہیں چاہتے تو خیال بھی دل میں نہیں نکلتا۔ تو یہ میں آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمین کو جب میں زندہ کرتا ہوں، بارش برساتا ہوں تو اس میں زندگی آ جاتی ہے، اسی طرح میں تم لوگوں کو قبروں سے بھی نکالوں گا اور میں آخرت میں لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دانیہ آپ نے بو دیا، بچہ پیدا ہو گیا، قبر سے آپ نکل گئے تو ہوگا کیا؟ زندہ ہونے کے بعد زمین سے فصلیں، غلہ، پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے نشو و نما دی۔ انسان اسی زمین سے پیدا ہونے والے دانوں فصلوں کو کھاتے ہیں جو ان کی بقا اور زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے، میں نے آپ کو بولا کہ دودھ کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، بارشیں برسا دیتا ہے، زمین پہ غلہ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، کسان جو ہوتا ہے جا کے بیج بو دیتا ہے، پھلوں کے درخت لگاتا ہے، کوئی مرغیاں پال رہا ہے، کوئی بھینسیں پال رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کا سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت مختلف مختلف لوگوں کے اوپر حاوی کر دیا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو سب کچھ اپنا سمجھ کے بیٹھ گئے بھائی، یہ تو ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے پیسے کمائے ہیں بھائی، میں نے تو اس سے لاکھوں بنائے ہیں، اب میں مرغی خود خرید سکتی ہوں، میں ابھی گوشت بھی خرید کے کھا سکتی ہوں، میں یہ زمینیں خریدوں گی، میں اس پہ محل بناؤں گی، میں گاڑیاں نکالوں گی، بس کچھ نہیں، یہ سب میرا ہے، اللہ نے نہیں دیا، میں نے ہمت کی۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اب آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب زمین کی مردہ حالت کو اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے، کہ جب بھی تم وہ کھانے کے لیے چیز ہاتھ میں لو نا، اور جب فصلوں کو دیکھو کہ وہ پک کر تیار ہو رہی ہیں، تو کبھی بھی یہ مت بولو کہ زمین میں صرف بیج کو بویا جاتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر آتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اللہ کے حکم سے ایک دن زندہ ہو کے جاؤ گے، اور یہ چیز تمہیں قرآن میں بار بار یاد دلائی جاتی ہے، ہر جگہ پہ جائی جاتی ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، دا ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن انسان کی سرکشی، انسان کی نیچر نہیں مانے گا۔ اگین امام راضی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ جب زمین خشک اور بنجر ہوتی ہے تو وہ بے جان دکھائی دیتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو وہی زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اس میں سے بیج اگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو ہستی بیج اگا سکتی ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 1 تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے ریلیٹڈ چیز بتائی کہ میں نے اس کو مردہ کو زندہ کیا، تو تم بھی مردہ ہو گئے، میں نے تمہیں بھی زندہ کرنا۔ تمہارے زمین میں بیج بویا، فصل ہو گئے، ماں کے یوٹرس میں ہم نے بیج بویا، انسان باہر آ گیا۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگور کے باغات بنائے اور چشمے جاری کر دی۔ پریویو لیں آپ، یہ آپ کو جنت میں جانے سے پہلے جنت کی ایک چھوٹی سی معمولی سی حقیر سی کہہ لیں آپ جھلک ہے۔ تو یہ کیا کیا؟ تمام چیزیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین میں ہم نے کھجور، انگور اور چشمے، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ غور کرو تمہاری پلیٹ میں جو کھانا ہوگا وہ اچانک پیدا نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہ نہیں کیا کہ آپ نے بیج رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے پلیٹ میں اور اس میں بارش کر دی، نہیں، وہ بارش کہیں اور ہوئی، وہاں سے آپ تک پہنچی ہے یہ کھانا، لیکن آپ کی پلیٹ میں ایک پروسیس کے تحت پہنچا، ایک نظام تھا پورا، پھر آپ نے وہ کھایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ کمپلیکیٹڈ جو سسٹم تھا یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کیا، فیہا، اس میں، زمین کے اندر، جناتن، باغات کو کہتے ہیں، جنت جو ہوتی ہے نا، ایک جنت ایک باغ، جناتن بہت سارے باغ، سرسبز پھلدار باغ، من نخیلن، کھجور کے درخت بنائے، کھجور کے درخت یعنی انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ کھجور کو یہاں پہ اس لیے اسپیسیفائی کر رہے ہیں، شراب جو ہوتی ہے وہ انگور سے بھی بنتی ہے، شراب کھجور سے بھی بنتی ہے۔
ٹھیک ہے، صرف اس کو پروسیس کا عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری علماء حضرات ہیں یہ پڑھ لیں گی، جب آپ فقہ پڑھیں گی تو آپ پڑھیں گی کہ شراب سے کیسے بنتی ہے، کھجور سے کیسے شراب بنتی ہے اور وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ کھجور اس سے بھی بنتی ہے، انگور سے بھی. لیکن ایک پھل کا یوز ہم صحیح بھی کر سکتے ہیں، ایک پھل کا یوز ہم غلط بھی کر سکتے ہیں. بنایا اللہ نے ہمارے لیے تھا، کھانے کے لیے، لیکن انسان نے ہمیشہ الٹا چلنا ہے. تو وجالنا فیہا جنات من نخیل، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زمین کے اندر سے ہمارے لیے کیا پیدا کیے؟ انگور پیدا کیے، کھجور پیدا کی، پانی پیدا کیا، انابن انگور سے، انگوروں کی بیلوں یا درختوں سے ہمارے لیے انگور بنائے، فجرنا، اور ہم نے پھاڑ دیا، اللہ نے زمین سے پانی کے چشمے کو جاری کیا، فیہا اس میں زمین کے اندر سے، من العیونی چشموں سے، پانی کے قدرتی چشمے کہاں سے آ رہے ہیں؟ غور کریں، کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے، زمین سے ہی باہر کو آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بارشیں تو جب ہوتی ہیں، جب پہاڑوں پہ بارش برف جمی ہوتی ہے تو وہ پگھلتی ہے تو پانی تو ہمیں وہاں سے ملتا ہے، زمین کہاں سے مل گئی؟ اور بہنوں، بارش جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، گرینری پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی پہاڑوں پہ پڑا پڑا رہتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، وہ جب گرمیاں ہوتی ہیں وہ پگھل کے وہ نیچے آتا ہے. بٹ بارش کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کو سائنس کو دیکھیں تو آپ کہیں گی کہ زمین سے بخارات اوپر اٹھ کے گئے تو وہ ہیوی ہو گئے، اوپر گئے تو وہ ہیوی ہو گئے اور وہ بارش برس گئی. یہ سائنس کہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش آسمان سے برسائی ایز اے رحمت. تو ہم نے دل سے سوچنا ہے، دل سے سمجھنا ہے اور آنکھوں سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ والی آپ اب آگے والی آیت کہہ رہی ہے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَامِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ وہ کھائیں. اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے پیدا کی انسان ان سے فائدہ اٹھائے. من ثمرہ ہی، اس کے پھل سے. کون سے پھل؟ کھجور، انگور اور بہت دیگر اور بھی بہت سارے پھل ہیں، لیکن قرآن پاک میں اسپیسیفک پھلوں کا نام ہے. وما عاملتہ ایدیہم، اور جو کچھ میں نے اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے. انسان ایک ایپل بنا ہی نہیں سکتا، اور ایپل ایک نہیں بنایا، اس کی کتنی اقسام ہے، کبھی وہ گرین ہے، کبھی وہ ریڈ ہے، کبھی وہ لائٹ ریڈ کلر میں ہے، کبھی ڈارک ریڈ کلر میں ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ صرف انجیکشن لگا کے تربوز کو میٹھا اور لال کر سکتا ہے، بس اتنا کام کر سکتا ہے. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا انسان کا پھر فرض بن جاتا ہے. جو سبحان اللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت بڑا ہے، تیری ذات بہت پاک ہے، تو نے دنیا میں بھیج کے ہمیں کھانے پینے کا سامان ہمیں ساتھ دے کے بھیجا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی، ذرا سنیے گا اس کو. کہتے ہیں کہ فل یا زوری الانسان الی طعامہ، یعنی انسان اپنے کھانے کو ہی غور سے دیکھ لے تو آپ کو باہر نعمتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور کرو کہ یہ سبزیاں جو تمہاری پلیٹ میں تھی یہ کہاں سے آئیں؟ انا سببنا الماء سبب، ہم نے بارش برسائی. تو بارش سیدھی تمہاری پلیٹ میں نہیں آ گئی، وہ زمین پہ برسی، کسی دور دراز علاقے جو تمہاری نظروں سے بھی دور تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں گجرانوالا چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ چاول کی فصل ملے گی، سیالکوٹ میں چاول کی فصل ملے گی، کراچی میں صاف نہیں لگ سکتے چاول کی فصل، وہ وہیں پہ لگتی ہے. وہاں وہ تیار ہوتے ہیں، اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، پروسیس ہو کے بوریوں میں پیک ہو کے ہم تک پہنچتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایریے کو، یہ صرف میں آپ کو پاکستان کی ایگزامپل دے رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہمیں کن علاقوں میں بنتی ہیں اور کن ہم تک کیسے پہنچتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ کرو، صرف اپنی پلیٹ دیکھ لو جو کھانے کے لیے بیٹھے ہو، اور اسی پہ شکر ادا کر لو. ارد گرد تو بعد میں دیکھنا، اتنا ہی تدبر کر لو اس آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دی. اچھا، اب ہم لنک میں آپ کو بتاؤں گی. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک جو ہے وہ لنک نہیں ہے آپس میں، اس کی جو صورتیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ سی ہیں، اس کی جو آیتیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ. بٹ سورت عبس کی آیات ہیں 22 سے 118 تک. اب آپ لوگوں نے نا غور سے، دھیان سے، میں نے صرف ترجمہ ڈالا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا. تو انسان کی تخلیق، موت اور دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو ابھی ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 میں پڑھ رہے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین کو میں نے زندہ کیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کروں گا. میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اس طرح میں تمہیں قبر سے بھی اٹھاؤں گا اور لے کے آؤں گا اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورت عبس میں؟ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، کہ یعنی کہ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو. ایک حقیر قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک حقیر قطرہ ہی تو ہوتا ہے، سپرم کیا ہوتا ہے؟ گندا ترین قطرہ ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہو سکتی. جسم پہ لگ جائے آپ کو پراپر غسل لینا پڑتا ہے. یعنی اس حقیر
نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی فکس کر دی. اس کے لیے کیا گڈ کیا کیا بیڈ سب بتا دیے. یہ بھی بتا دیا تدبر کرو گے دعائیں کرو گے تو میں چینج بھی کر دوں گا. انسان کی تخلیق کیا ایک معمولی قطرے سے شروع ہوتی ہے, پھر اللہ اسے مکمل شکل دے دیتا ہے. پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا, یعنی کہ ماں کے پیٹ میں تھا, اس نے باہر آنا تھا, تو کیسے آتا؟ جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے اسے باہر آنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی اس کے لیے کھول دیا. 10-10 پاؤنڈ کے بچے وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں, تو میرے اللہ کی قدرت آئی, اور پھر وہ واپس چلی جاتی ہے جگہ اپنی جگہ واپس. اور ایک دفعہ میں نہیں ہوتا, 10-10 بچے پیدا ہوتے ہیں, 20-20 تو نہیں ہوتے, چلو 10-10 15-15 بھی نہیں ہوتے, 10 ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں, آج کل ایک بھی کر لے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے سورۃ عبس کی آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا, ایک نطفے سے پیدا کیا, پھر اس کے لیے ہم نے راستہ بنا دیا, پھر اسے موت دی اور اسے قبر تک پہنچا دیا. پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کی, کون چاہے گا؟ ہم نہیں, اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب انسانوں کو کھڑا کرتے ہیں, لائن لگا کے کھڑے ہوں گے سارے, اور سب کی سلائڈ چل رہی ہوں گی, کوئی پرائیویسی نہیں ہونے والی وہاں پہ. اچھا, پھر انسان کے کھانے کا بندوبست کیسے کیا؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق آپ کو بتا دی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو دنیا میں بھیجا نا, تو اب یہ سورۃ عبس کی آیت, ابھی ہم سورہ یاسین کی پڑھی تھی ہم نے, مردہ زمین کو زندہ کیا, پھل دیے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کھجور دی, انگور دیا, ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. پھر ہم نے سورۃ عبس میں بھی پڑھ لیا مردہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے جہاں, تو سورۃ عبس میں بھی بتایا کہ اس کو گندے نطفے سے گندے قطرے سے پیدا کیا, پھر اس کو باہر نکالا, پھر اس کو تقدیر دی, زندگی دی, پھر اس کو ہم موت دیں گے, پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو سورۃ عبس میں بھی یہی والا ٹاپک ہے. اب سورۃ عبس میں کہہ رہا ہے کہ انسان کے کھانے کا یاسین میں بھی تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا, ابھی پھل دے دیں ہمیں اللہ میں نے, مختلف قسم کے پھلوں کے نام بتا رہے ہیں. تو اب سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے, انسان اپنے رزق پر غور کرے کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا, اللہ نے بارش کے ذریعے زمین کو سیراب کر دیا, پھر ہم نے زمین کو پھاڑا, اللہ نے زمین کو زرخیز بنایا, پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا, زمین سے اناج کی پیداوار ممکن ہوئی, انگور اور سبزیاں, اللہ نے مختلف پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں, زیتون, کھجور جیسی نعمتیں کی, گھنے باغات دیے اللہ نے, سبز سر سبز باغ بنائے, میوے بنائے, تمہارے مویشی تمہیں دودھ دیں, تمہیں گوشت ملے, اس کے لیے انہوں نے چارہ بنایا, سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے بنایا, یہ نعمتیں انسانوں اور جانوروں کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو جاندار پیدا کیا اس کی خوراک بھی پیدا کر دی. تو سورہ یاسین میں ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں, مردہ زمین, پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے, تو سورۃ عبس میں بھی یہی کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا, سورہ یاسین کا جو آج ہم نے پڑھا, مردہ زمین کو زندہ کیا, اناج اور پھلوں کو تخلیق کیا, چشمے اور پانی کا نظام دیا, اور پھر جوڑوں میں تخلیق کی. ٹھیک ہے, اب جوڑوں میں تخلیق والی بات پڑھنے سے پہلے جب سمپل آپ کو ذرا ایک تھوڑا سا ٹیبل میں نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. سورۃ عبس میں انسان کی تخلیق, اللہ کی تخلیق کیسے ہوتی ہے, انسان ایک نطفے سے پیدا ہو, یہ سورۃ عبس کی آیت ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں سورہ یاسین کی, زمین کو زندہ کیا, اناج گوائے, تو زمین, اور پھر زمین کو پھاڑا, اس میں سے رزق نکالا, نطفے سے پیدا کیا, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا. تو آپ کو سورہ یاسین کی آیت اور سورۃ عبس کی آیت میں تخلیق کا ایک پراپر مل رہا ہے سائیکل. انسان بھی پیدا ہوا, اناج بھی پیدا ہوا, پانی بھی نکلا. اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں, انسان نطفے سے ایک انسان بنا کے دے دیا, پھر اس کو موت بھی دے دی, اور پھر اس کو زندہ بھی کرے. یہ اللہ کی قدرت ہے سورۃ عبس میں. سورہ یاسین میں کیا کہہ رہا ہے اللہ میاں, کہ وہ جو انسان میں نے پیدا کیا نا, اس کے لیے کھجور, انگور کے باغات اور چشمے بنائے, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اگر یہ قدرت ہے تو یہ بھی قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے پانی, اناج, پھل, زیتون اور کھجور کے درخت پیدا کیے, یعنی جو انسان میں نے بنایا اس کے کھانے پینے کا بندوبست میں نے کیا. کتنا لنک ہے ان صورتوں میں. پھر غور و فکر کرو, تدبر کرو, انسان اپنی تخلیق پر غور کرے, لوگ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں, انسان اپنے کھاتے پر کھاتا, اپنی کتاب اعمال کی کتاب پر غور کرو. پھر نعمتیں, زندگی, موت, دوبارہ زندہ ہونا, یہ نعمتیں ہی تو ہیں. کھانے کے لیے زمین سے رزق نکلا, سورہ یاسین میں, نعمتیں ہی تو ہیں. رزق کے لیے مختلف کھانوں کی اقسام, نعمتیں ہی تو ہیں. قیامت کی نشانیاں, مرنے کے بعد زندہ ہونا, زندگی کی, زمین کی زندگی قیامت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر زمین اور کھاتے کی تخلیق. تو لنک دیکھیں اور ٹاپک دیکھیں, ایک ہی ٹاپک ہے جو اللہ تعالیٰ بار 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 ہمیں کہتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اب یہ اگین ایک چھوٹا سا پروسیس ہے, جو اگر آپ اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ ہمیں زندگی جو ہوتی ہے 1 سال سے لے کے ہم 70 سال تک جیتے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم نیچے والے پہلے والے سٹیپ سے پیدا ہوئے ہیں, اور اب ہم نے اوپر تک جانا ہے. تو یہ ہماری زندگی ہے, یہاں سے بچہ بڑا ہو رہا ہے, سیکھ رہا ہے, اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا پودا درخت بن رہا ہے. پھر یہ ہماری زندگی ہے, زندگی میں کیا ہو رہا ہے,
بچے ہیں, ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, سب کچھ ہے. پھر وہیں سے ایکٹیویٹیز پگھل کے نیچے آتی ہیں اور ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں, ہم قبر بن جاتے ہیں. اب ہمیں صرف قیامت تک کا انتظار ہے. قیامت میں کیا ہونا ہے, یا تو ہمیں یہ جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. یہاں سے ہم دوبارہ زندہ ہو کے اوپر جائیں گے, اور وہاں سے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. جب ہماری بک کھل جائے گی نا, تو تمہیں کدھر جانا ہے, ادھر پھینکوں یا تم ادھر جاؤ. یہ ہماری کتاب ڈیسائیڈ کرے گی جو ہم ساتھ لے کے گئے ہیں. تو آپ یہاں اگر غور کریں اوپر والا, کہ یہاں پہ زندگی ہے, جنت ہے, یہاں پہ لوگ ہیں, یہاں پہ فیملی ہے, یہاں پہ گروتھ ہے. اور آپ نیچے دیکھیں, نیچے کیا تھا, پیدائش تھی, بے بسی تھی, دل, زندگی تھی, بے بسی تھی, ڈیتھ ہے, بے بسی ہے, قبر ہے, بے بسی ہے. اور جنت میں بھی ہمارے درجات ہیں اللہ نے دیے, جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا پیغمبروں کا, آپ کو پتا ہے 7 ہیونز ہیں. تو اب وہاں پہ بھی ہمارے, ہم نیچے والے درجے پہ, میرے لیے تو اتنا بھی بہت, بس نیچے والا درجہ, جنت تو ہوگی نا, یہ جہنم تو نہیں ہوگی. تو اب آپ اس تصویر کو بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی تدبر ہے, ایک آیت کا تدبر ہے, ایک آیت کی سوچ ہے جو ہم نے اس پوری تصویر کے اندر ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی اس چیز کی سمجھ آئے گی. آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. جو ہمارا آخری آیت ہے جوڑوں والی, وہ ذرا ڈیٹیل میں ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. تو یہاں پہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے, اس کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو شکر گزاری ہونی چاہیے, تفکر ہونا چاہیے, اللہ کی حکمت کی پہچان اس میں سے کریں. اللہ کی قدرت ہے, اللہ ہی کا نور ہے, یہ چمکدار روشنی جو ہے وہ نور ہے. یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے. جوڑے ہیں اس میں, آپ کو ہر جگہ پہ دو دو, یہ دیکھیں گائے بھینس کا جوڑا, انسانوں کا جوڑا ڈھونڈیں. یہ دنیا ہے آپ کی, یہ پری ویو ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں نر اور مادہ, پھر یہ ڈی این اے. ڈی این اے کیا ہے, انسان کی پیدائش کے اندر, انسان کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے وینز ہیں دھاگوں کی طرح, ٹھیک ہے نا, وہ ڈی این اے کے دھاگے بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں, پھول بھی نظر آ رہے ہیں. یہ سب اللہ کی پہچان ہے. یہ سب اللہ, میرے سونے اللہ کی دنیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پری ویو دیا ہے جنت کا. یہ چھوٹی سی جھلک ہے, یہ دیکھ لو, اس سے کہیں خوبصورت دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج ہم اتنا پڑھ رہے ہیں اور اس کو اتنا سمجھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو تدبر کر رہے ہیں. اتنی اوقات ہو گئی ہے ہماری, اسی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یہاں سے آ کے مجھے یہ دعا اس لیے پڑھنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں نے اینڈ میں اس کا آج پورا کرنا تھا, وہ وہاں تک ہم نہیں پہنچے. ٹھیک ہے گرلس, آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ جی باجی جان, بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. گڈ گرل. چلے اب ہم مجھے اجازت دیں, آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گی کیونکہ آگے ہی میں نے بہت لے لیا.